غریب اور بھوک اور مفلسی میں بیٹھے ہوئے لوگ جب جھولیاں اٹھا کے بد دعا کریں گے تو پھر میری حالت کیا ہوگی؟ انسان یہ سوچنے سے اس وقت بالکل قاصر ہو چکا ہے. اسے صرف ایک ہی دن ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ حلال ہو یا حرام مجھے ملنا چاہیے ہر صورت. میرے بھائیو، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ختم کرتے سب سے پہلے آپ 3 چیزوں کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یعنی آپ فجر کی نماز سے پہلے دن کے آغاز میں سب سے پہلی دعا 3 باتوں کی. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو. ورزقا طیبا، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو. وعملا متقبلا، اے اللہ ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. میرے بھائیو، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں دن کے آغاز پہ بھی اور دن کے انتہا پہ بھی ہمیں اللہ سے رزق حلال طلب کرنا چاہیے. اگر رزق حلال ہوگا تو دنیا بھی خیر میں گزرے گی. آپ دیکھ لیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی متوسط یہ سختی میں گزرتی ہے، لیکن وہ یہ سختی برداشت کرتے ہوئے رزق حلال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ ان کی اولادوں کو ایسے خوبصورت نکالتا ہے، اگر وہ کاروبار میں نکلتے ہیں تو کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کی تعلیم صلاحیتیں کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہیں. یقین مانیے، ایک ایڈیٹوریل آیا تھا، اس نے اپنا لکھا، اس نے کہا ہم دونوں ایک بہت بڑے منصب پہ کام کرتے تھے. میرا دوست روزانہ مجھے تانے دیتا تھا، تو اپنی اولاد کا دشمن ہے، تو رشوت نہیں لیتا، تو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر رہا، میری طرف دیکھ میں کیا کر رہا ہوں. میرے بھائیو، وہ لکھتا ہے کہ ایک وقت آیا ہم ریٹائر ہو گئے، وہ بھی کہیں کھو گیا، میں بھی. ایک دن ایئرپورٹ پہ میں باہر سے آیا تو وہ آگے مجھے ملا تو وہ لاغر بالکل ایسے بوڑھا ہوا، اس کی کمر جھک چکی تھی. جب میں اسے ملا تو اس نے مجھے پہچانا، میں نہ پہچانا. وہ کہنے لگا تم فلاں ہیں؟ کہنے لگا ہاں. کہا تو کیا کرتا ہے؟ تیری حالت یہ کتنی خوبصورت. کہنے لگا سن پھر کیوں ہے، میں نے ہمیشہ رزق حلال کمایا، اپنے بچوں کو تعلیم دی. آج میرے بچے دنیا کے مختلف ممالک میں بہت اچھے مناصب پہ کام کر رہے ہیں، میں زندگی سکون سے گزار رہا ہوں. تو بتا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا میرے گھر میں بیماری نے ایسے ڈیرے ڈالے، اولاد مر گئی یا وہ مختلف نشوں میں مبتلا ہو گئی اور میں بھوک اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا ہوں. میرے بھائیو، یہ اللہ دنیا میں انجام دکھاتا ہے حرام اور حلال کا. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا لوگوں، حرام اور حلال کی برکت دیکھنی ہو تو بھیڑ بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، روزانہ لاکھوں ذبح ہوتے ہیں، اس کے باوجود ریوڑ ہیں. اور کتیا جو ہے یہ 10 بچے دیتی ہے، لیکن وہ حرام ہے، اس کے کبھی ریوڑ نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیشہ ہی ختم نابود ہو جاتے ہیں. حرام ختم ہونے والی چیز ہے، حلال باقی رہنے والی چیز ہے. اللہ ہم سب کے نصیب میں حلال کر دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اے اللہ ہمارے لیے حلال کافی کر دے. اے اللہ ہم سب کو حرام سے بچا دے. وغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا. اقول قولی ھذا واستغفر